خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على عباده الذين اصطفى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم آج کل احکام خمس کے پڑھ رہے ہیں، تو جن چیزوں پر خمس نہیں ہوتا وہ بھی پڑھ لیا، جن چیزوں پر خمس واجب ہے وہ بھی پڑھ لیا، اور وہ چیزیں جن پہ خمس واجب ہے ان میں سے پہلی چیز جو ہے، پہلی بات کاروبار میں منافع، اس کے بارے میں توضیح پچھلے درس میں ہو گئی. آج ہم تھوڑے سے اور خمس کے عمومی احکام پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسری مد پہ آ جائیں گے. نمبر 1، بہت سارے ہیں احکام، مسائل وغیرہ وغیرہ، لیکن ضروری جو احکام ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نمبر 1، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اخراجات کوئی دوسرا اٹھاتا ہے، جیسے بیوی کے اخراجات اس کے شوہر اٹھاتا ہے، بوڑھے باپ یا بوڑھے ماں کی اخراجات اس کا بیٹا اٹھاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یا باپ اخراجات اٹھاتا ہے گھر بھر کے. کبھی اس کے گھر کے اندر ایک بیٹا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے، ان کا انڈیپینڈنٹ کاروبار چلتا ہے، لیکن ان کے اخراجات معونہ، ان کا معونہ جو ہے سال بھر کا خرچہ وہ اٹھاتا ہے ان کا ولی، ان کا باپ یا کوئی جو بھی ہوگا متعلق گارڈین جو ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جہاں ایسی بات ہو جس کے اخراجات دوسرا آدمی برداشت کرتا ہے، دوسرا آدمی برداشت کرتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ اسے خود سے حاصل کیے جو خود سے اس نے حاصل کیا ہوگا، کیا؟ تمام مال حاصل کیے ہوئے تمام مال جو اس نے خود سے کاروبار کر کے کسی اور ذریعے سے حاصل کیا، تمام مال جو ہے کا خمس دینا ہوگا.
دوسرا آدمی برداشت کر رہا ہے اخراجات، لیکن خود بھی کماتا ہے، خود بھی اس نے حاصل کیا ہوا ہے مال مختلف طریقوں سے جن کا ذکر ہو چکا ہے، میراث کے ذریعے سے، اجارے کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے، صنعت کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے جو مال اس نے حاصل کیا، حالانکہ اس کے اخراج کوئی دوسرا اٹھاتا ہے، کیا اس پر خمس نہیں ہوگا؟ اس پر بھی خمس ہوگا، جو اس نے حاصل کیا ہے اس کا مال، اس کا خمس ادا کرنا ہوگا، دینا ہوگا، لازم ہوگا۔ تو کئی مراجع کہتے ہیں اللہ جو اموال وہ خرچ کرے کچھ مخصوص امور خیر میں، جیسے زیارات وغیرہ میں خرچ کرے، اللہ زیارت وغیرہ یعنی امور خیر، زیارات وغیرہ پر خرچ کیا ہوا مال، اتنے پر خمس نہیں دے گا، باقی جتنا اس کے پاس مال ہوگا اس پہ خمس دینا ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے، اس نے کسی رقم کا خمس نہیں دیا۔ اگر کسی شخص نے کسی رقم کا خمس نہیں دیا، کوئی رقم میں نے حاصل کی، اس کا خمس نہیں دیا، لیکن اس رقم سے کوئی چیز خریدی اور اس رقم سے کوئی چیز خریدی، اور کوئی چیز خریدی اور جس رقم کا خمس نہیں دیا تھا، یعنی غیر مخمس، رقم میں سے ادائیگی کرے، تو کیا ہوگا؟ ایک شخص نے مال کا خمس نہیں دیا اور اس رقم میں سے جس کا خمس نہیں دیا، یعنی غیر مخمس رقم میں سے ادائیگی کی، پیسہ دے دیا غیر مخمس اور چیز خریدی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا ہے؟ 2 صورتیں۔ تو نمبر 1 اور نمبر 2، اگر حاکم شرع 1/5 خمس کا حصہ ہے، 1/5 حصے میں معاملہ کرنے کی اجازت دے دے، تو معاملہ صحیح ہوگا، یعنی وہ سودا، معاملہ کا مطلب ہے سودا، معاملہ صحیح ہوگا۔ ہاں لیکن، ہاں یعنی لیکن، ہاں خریدی ہوئی چیز
کا 1/5 حاکم شرع کو دے دیں، حاکم شرع کو دے دے، خریدی ہوئی چیز جو ہے اس کا 5واں حصہ حاکم شرع کو دے دے۔ اگر 100 میٹر کپڑا خریدا ہے تو 20 میٹر حاکم شرع کو دے دے، معاملہ صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر ایسی چیز خریدی ہے جس کے ایسے حصے نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی چیز خریدی ہے تو چاہے کہ وہ اس کے ٹکڑے کر کے 5واں ٹکڑا حاکم شرع کو دے دے، یا یہ کہ قیمت اس کی دے دے، معاملے کی اجازت اگر اس نے دے دی تو، اگر اجازت دے دے معاملہ کرنے کی، معاملہ یعنی سودا کرنے کی، حاکم شرع نے اجازت دے دی، اب آپ نے کیا ہے، اب کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے میری اجازت ہے لیکن 5واں حصہ دے دیجیے، تو پھر مسئلہ ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں تو معاملہ باطل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا ایک حصہ الف اور ب، اگر حاکم شرع کی اجازت نہ ہو، کبھی حاکم شرع بہت سخت گیر ہوتا ہے، کبھی نرم دل ہوتا ہے، اچھا کوئی بات نہیں، نرم دل ہے مان لیا، تو کہا لیکن میرا حصہ تو لاؤ جی، مالی خمس جو ہے وہ ادا کرو، نرم دل ہے۔ لیکن کبھی حاکم شرع ایسا ہوتا نہیں، سخت، ایسے کیوں، کیسے، کاہے کا، کس کا خرچ کیا، سخت بھی ہوتا ہے نا کوئی، تو آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر حاکم شرع کی اجازت نہ ہو، یہاں اجازت ہے لیکن دوسری صورت ہے کہ اجازت نہ ہو، تو جو 1/5 کا معاملہ ہے تو اتنی مقدار کا معاملہ، یعنی 1/5 کا مقدار کا معاملہ باطل ہے۔ 1/5 کا معاملہ باطل ہے کا مطلب کیا ہے؟ 1/5 کا معاملہ باطل ہے، فرض کر لے مکان خریدا تھا تو ہم یہ کہیں گے 1/5 کا معاملہ باطل ہے کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا گھر ہی باطل ہو گیا کہ نہیں؟ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں 1/5 الگ کیا جا سکتا ہے، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں 1/5 الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص نے اپنی جو خراب کڈنی تھی وہ بدل ڈالی، اب اس کڈنی کا 1/5 باطل ہے، ایسا سوچا نہیں جا سکتا۔ تو کوئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں پورے کا پورا معاملہ باطل ہوتا ہے، کہیں ایسی صورت ہوتی ہے جب کہیں گے 1/5 باطل ہے تو 1/5 ہو سکتا ہے، 1/5 باطل ہو گئے وہ الگ کر لیا، 4/5 صحیح ہے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں 1/5 اور 4/5 کا بٹوارا نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، تو ایسی صورت میں پورے کا پورا معاملہ باطل ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، لہذا اس صورت میں کیا ہے؟ یہ صورت جو ہے اس میں بھی اب 2 شقیں بن جائیں گی، 2 مت بن جائیں گے۔ تو ایک حصہ اب اس کا 1 اور پھر اس کا 2، اس کا نمبر 1۔ بیچنے والے نے جو چیز خریدی، جو چیز بیچی، بیچنے والے، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک خریدنے والا ہے، یہ معاملہ آپ سمجھ لیں پہلے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے نا، معاملہ کا مطلب ہے، سودا کا مطلب ہے ایک خریدنے والا ہے ایک بیچنے والا ہے، 2 آدمی ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے والے کو ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں، بیچنے والے کو پکڑ لیں گے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ جہاں سے بھی کام نکل آئے وہاں سے کام نکالیں گے۔ تو اگر خریدنے والے نے چیز خرید لی لیکن بیچنے والے نے تو پیسہ لے لیا، بیچنے والے جو پیسہ لے لیا وہ پیسہ غیر مخمس تھا، اس کا خمس نہیں نکالا گیا تھا، تو اگر ہم اب بیچنے والے سے کہیں گے کہ آپ نے جو مال حاصل کیا خریدنے کے مقابلے میں چیز کو، تو وہ پاک نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے معاملہ؟ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پکڑ لے،
خریدنے والے کو اور کہے بھائی مجھے مصیبت میں گرفتار کر لیا، تو چاہے ادھر سے ہمارا کام نکلے یا ادھر سے نکلے تو ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ دو مدیں ہیں. بیچنے والے کو جتنی رقم ملی ہے حاکم شرع صرف اسی کا خمس لے لے گا. یہ ایک صورت. اس رقم کا 5واں لے گا، کیونکہ رقم غیر مخمس ہے، چیز تو غیر مخمس نہیں ہے. رقم غیر مخمس ہے تو رقم کا 5واں لے گا، اور وہ رقم کس کے پاس ہے؟ بیچنے والے کے پاس ہے. نمبر 2، بیچنے والے کو یہ کبھی ہوتا ہے کہ اس نے آدھی رقم لے لی، پوری ابھی نہیں لی ہے، جتنی لی ہے اس کا خمس. لیکن اگر پوری رقم لی ہو، دوسری صورت، بیچنے والے کو اگر پوری رقم ملی ہو تو حاکم شرع اب یہاں دونوں کو پکڑ سکتا ہے. تو حاکم شرع بائع یا مشتری، بائع یعنی بیچنے والا، بائع یا مشتری یعنی خریدنے والا، مشتری سے دو میں سے کسی ایک سے اس کے خمس کا مطالبہ کرے گا. دو میں سے جس کو بھی، یعنی جس کے ذریعے سے بھی خمس حاصل ہو جائے اسے پکڑ کے مطالبہ کر کے خمس حاصل کیا جائے گا. یہ دو مد یہاں تک آ گئے، 1 اور 2. اب تیسرا، نمبر 3، اس کا تیسرا، یہ تو 2 ہی ہے. نمبر 3، اب کوئی مکلف ایسا ہے جس مکلف نے کبھی خمس نہیں دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مکلف ہوتا ہے اس نے کبھی خمس نہیں دیا، کبھی بھی نہیں. کیسا خمس؟ وہ کیا ہوتا ہے خمس؟ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے نا اس کو پتہ بھی نہیں خمس بھی کوئی چیز ہے. کوئی وظیفہ ہمارا ایسا بھی ہے کہ خمس مال کا دینا ہے. اچھا کیسا، کیوں کر، کیسے، کہاں سے، کس میں سے؟ اس نے کبھی خمس ہی نہیں دیا، اس کے بارے میں کیا بنے گا؟ یہ تو تھوڑا بورا مسئلہ ہے، لیکن یہاں تو پورے کا پورا مسئلہ ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ ایسی صورت میں 2 مدیں پھر ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر
کاروبار کے نفع سے غیر ضروری اس کی ضرورت نہ تھی لیکن پھر بھی لے لیا، غیر ضروری چیز خرید لے، اور خریدنے کے بعد ایک سال گزر جائے، ایک سال تک کوئی مسئلہ نہیں، ایک سال گزر جائے تو پھر کیا بنے گا؟ تو چاہیے نہیں واجب ہے، چاہیے کہ خمس ادا کرے۔ چیز تھی غیر ضروری، لینی نہیں تھی، مجھے ضرورت نہیں تھی، محتاج نہیں تھا، اس کی حاجت نہیں تھی مجھے، پھر بھی لے لیا، تو چونکہ غیر ضروری ہے اسے اس پر بھی خمس ادا کرنا ہوگا۔ سال بھر کے لیے تو کچھ نہیں، سال بھر تو حساب کا سال بھی چل ہی رہا ہے، سال پورا ہو گیا تو حساب کرنا ہے، تو حساب کرنے کے وقت پتہ چلے گا یہ چیز میں نے خریدی تو یہ میرے لیے ضروری نہیں تھی، تو واجب ہے کہ وہ اس چیز کا 5واں ادا کرے گا خمس۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی دوسری شق، اگر گھریلو ضرورت کی چیزیں، ایک ہی نہیں بلکہ بہت ساری ضرورت کی چیزیں حسب حیثیت، یہ ضروری لفظ ہے، حسب حیثیت خریدے تو اس کی بھی دو صورتیں، الف اگر جانتا ہے کہ جس سال نفع ہوا ہے اسی سال خریدی ہے تو خمس واجب نہیں ہے۔ خمس واجب نہیں، لیکن اگر معلوم ہے اسے کہ اسی سال کے پیسے سے خریدا ہوا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ بے، اگر نہ جانتا ہو کہ دوران سال خریدی یا سال ختم ہونے کے بعد تو احتیاط واجب ہے۔ کہ حاکم شرع سے مصالحت کرے، حاکم شرع سے مصالحت کرے،
حاکم شرع سے مصالحت کرے. یہ حاکم شرع سے مصالحت کرے کیا مطلب؟ کیوں مصالحت کرنی ہے؟ کس چیز کی مصالحت؟ اور مصالحت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، مصالحت کیوں کرنی ہے؟ ایک اس وجہ سے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس سال کے ختم ہونے کے بعد میں نے یہ چیز خریدی یا پہلے. اگر پہلے خریدی ہوتی تو خمس نہیں تھا. ممکن ہے بعد میں خریدی ہو اس لیے خمس چڑھے گا. تو ممکن ہے کہ حاکم شرع کہے اچھا آپ کو پورا پتہ نہیں، چلو آدھا دے دو. آپ کو پورا معلوم نہیں، کچھ دے دو، کچھ آپ کو بخشتا ہوں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ 2 امکان ہے نا، یا یہ کہ خمس ہے یا یہ کہ نہیں ہے. اگر سال کے دوران خریدی ہوئی ہیں تو خمس نہیں ہے. اگر سال کا 1 ہی مہینہ گزرنے کے بعد خریدی ہوئی ہے سال کے 1 ہی مہینے کے بعد، اب اس کو یاد نہیں، تو امکان دونوں ہیں، خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ممکن ہے واجب ہوا ہو. ممکن ہے واجب ہو تو حاکم شرع بھی اپنے ذمہ نہیں لے گا. ممکن ہے مصالحت کرنے کا مطلب ہے آدھا تیرا آدھا میرا، یعنی آپ پورا مت دے دو، تھوڑا دے دو. کاشر پہ نا دہان شان کرو، تو فکر کن کی ہے؟ تو تاکہ اس کی رضامندی سے، حاکم شرع کی رضامندی سے یہ آدمی جو ہے مکلف یہ بری ہو جائے گا، بری ذمہ ہو جائے گا. چاہے کہ اس کے اوپر پورے کا پورا خمس تھا، لیکن مصالحت کی وجہ سے تھوڑا دینے سے بھی بری ذمہ ہو جائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اول و آخر و ظاہر و باطن.